احسنت جزاک اللہ خیر. قال البغوی، امام بغوی بہت بڑے محدث اور صاحب کتب فرماتے ہیں کہ العراف الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. یہ عراف کا ایک اور معنی ہے. عراف کون ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا کہ عراف وہ شخص ہے جو دلوں کے حال بتائے اور جو انسان پر بیتی وہ خبریں بیان کرے، وہ عراف ہے. اور کاہن کون ہے؟ جو مستقبل کے احوال بتائے. یہاں عراف کا ایک اور معنی، عراف وہ شخص ہے جو دعویٰ کرے معرفت الامور، مختلف امور کی معرفت کا، بمقدمات یستدل بها علی المسروق بمکان الضالہ، کچھ علامات سے، کچھ مقدمات سے. وہ علامات اس نے خود بنا رکھی ہیں اپنے اندازوں سے، اپنے تخمینوں سے، اور ان کو بروئے کار لا کر وہ بتاتا ہے کہ تمہارا چوری کا مال کہاں پر ہے، تمہارا گم شدہ سامان کہاں پر ہے، مختلف قرائن اور مختلف علامات کے ذریعے. لیکن وہ جو علامات اور قرائن ہیں ان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مقدمات ہیں جنہیں بروئے کار لا کر وہ بتاتا ہے کہ یعنی گم شدہ سامان جو ہے فلاں جگہ ہو سکتا ہے، کہ چوری کا مال فلاں جگہ ہو سکتا ہے. کچھ علامات ظاہری ہوتی ہیں، جیسے ایک شخص چور کے قدموں کے نشان کا تعاقب کرے کہ چور گھر میں آیا، باہر نکلا، اس کے قدم کے نشان یہاں یہاں جا رہے ہیں. یہ عراف نہیں ہے. یہ ظاہری علامات کو دیکھ کر جو ہے وہ کسی مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن عراف جو ہے اس کی جو علامات اپنے مقدمات پر مشتمل ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق بھی در حقیقت یعنی غیب دانی سے ہوتا ہے، کہ گویا وہ غیب دانی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اپنے دعوے سے اور اپنے ان علامات سے وہ مقام سرقہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے، یا گم شدہ سامان کہاں رکھا ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک عراف کی تعریف ہے. جی. وقیلہ هو الکاہن، ایک قول یہ کہ عراف اور کاہن ایک ہی چیز ہے. والکاہن هو الذی یخبر عن المغیبات فی المستقبل، اور کاہن وہ ہے جو غیب کی خبروں کی خبر دے، جو مغیبات ہیں، جو چیزیں غائب ہیں مستقبل کے حوالے سے ان کی خبر دے، وہ کاہن ہے. وقیل الذی یخبر عما فی الضمیر، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ما فی الضمیر کی خبر دینے والا کاہن ہے، جو بتائے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کاہن. نبی علیہ السلام کے دور ابن سیاد آپ صحابہ کو لے کر گئے تھے اس کو دیکھنے، اور اس کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ وہ دل کی باتیں بتاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا، اور ہم جا رہے ہیں اس کے پاس، میرے دل میں سورہ دخان ہے، سورہ دخان میرے دل میں. اس سے پوچھیں کہ میرے دل میں کیا ہے. دخان عربی لفظ جس کا معنی دھواں. اس کے پاس گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی قد خبأت لک خبیہ، میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، ایک چیز چھپا رکھی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے. تو اس نے کچھ ناک سا بنا کر چڑھا کر کہا الدخ الدخ، کچھ دھواں سا محسوس ہو. مانا نبی علیہ السلام کے دل میں جو تھا اس نے بتا دیا. تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو عالم الغیب کہا جائے گا. قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش آ رہا ہے. جو چیز نبی علیہ السلام کے دل میں تھی اس نے بتائی، تو اس کو عالم الغیب مانو گے، کہو گے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اخصع عدو اللہ فلن تعدو قدرک، اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو جا، اپنی قدر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جس قدر پہ تجھے اللہ نے رکھا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ غیب کی باتیں بتا کر، یہ صلاحیت دے کر کہ وہ ما فی الضمیر کو جانتے ہیں. جیسے ابن سیاد ایسے انسانوں کو لوگوں کے امتحان کا ذریعہ بناتے ہیں. نہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو واقعی آپ کے دل کی بات بتا بھی دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان آپ پر مسلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ذلیل ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے اس حد پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ قدرت دی ہے کہ تو نے یہ بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کا معنی اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحیح کوئی غیب کی خبر دیتا بھی ہے
تو اس پر آپ یقین نہ کریں، وہ جھوٹا ہے اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش اور ابتلا کے طور پر آپ پر بھیجا اور اس کو آپ پر نازل کیا، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس عقیدے پر آپ قائم رہیں اور اس شخص کو ایک ابتلا سمجھ کر جھوٹا قرار دے کر اللہ کے عالم الغیب ہونے پر آپ ایمان رکھیں اور یقین رکھیں۔ یہ ایک بعض اوقات امتحان ہو سکتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کا طریق یہی ہے کہ اللہ کی خبر پر حق ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص بتا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر پر فائز کیا ہے میرے امتحان کے لیے، لہذا میرا رد عمل یہی ہے کہ صرف عالم الغیب اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کوئی اکا دکا خبریں دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ میں اس میں سرخرو ہوں اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جی وقال ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العراف اسم للکاہن والمنجم والرمال، یہ نام سب پر بولا جاتا ہے، کاہن ہو، منجم نجومی ہو، والرمال رمال ہو۔ رمال کون ہے؟ جو زمین پر ذائچے بنا کر اور خطوط کھینچ کر مستقبل کے احوال معلوم کرے، یہ لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ عراف کاہن کو بھی کہہ سکتے ہیں، نجومی کو بھی کہہ سکتے ہیں، رمال کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی جو غیب کی خبریں بتائے، انہیں سب پر عراف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ممن یتکلم فی معرفت الامور بہذ الطرق، جو ان طریقوں سے غیب کے اور مختلف امور کی معرفت رکھے اور اس میں کلام کرے تو اسے عراف کہا جا سکتا ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوم یکتبون اباجاد ينظرون فی النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق، کہ وہ لوگ جو اباجاد حروف لکھتے ہیں، اباجاد حروف تہجی ہی ہیں مگر ان کی ایک ترتیب ہے، یعنی ابجد حفظ، یعنی آپ بعض اوقات لکھتے ہیں نا کہ فلاں کی 4 قسمیں، الف فلاں، با فلاں، جیم فلاں اور دال چوتھی قسم، 1 2 3 4 کی بجائے الف با جیم دال، پھر آگے ہاں، آگے قسمیں بڑھتی جائیں، پھر آگے واو، پھر آگے زال، یہ حروف ابجد کہلاتے ہیں۔ ان کی ایک الگ ترتیب ہے، ان کی الگ ترتیب ہے۔ بعض لوگ حروف ابجد سے اشتغال رکھتے تھے، حروف ابجد لکھتے اور ان کی نظر ستاروں پر ہوتی تھی، نظر ان کی ستاروں پر ہوتی تھی۔ وہ ان دونوں کے ملاپ سے وہ غیب کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتے، اپنا ان کا طریقہ تھا، اپنے ان کے احداث تھے، جن احداث یا تخمینوں سے وہ غیب کے احوال معلوم کرنا چاہتے، یعنی ابجد، حروف ابجد کے ساتھ ستاروں پر نظر کر کے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص حروف ابجد لکھے اور ستاروں میں دیکھے غیب کے احوال معلوم کرنے کے لیے، فرمایا کہ ما ارى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق، اس شخص کے لیے اللہ کے پاس کوئی حصہ ہو اللہ کے اجر کا، اللہ کی رحمت کا، میں نہیں جانتا۔ یعنی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہے۔ جو شخص اس طریقے سے علم غیب کے دعوے کی کوشش کرے کہ وہ حروف ابجد لکھ کر اور ستاروں کو دیکھے اور اس طرح دونوں کے ملاپ سے وہ غیب کے احوال بتانے کی کوشش کرے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا خیر سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رضا سے۔ ہاں اگر صرف اس مقصد کے لیے ابجدی حروف کا استعمال کرتا ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ جملوں کی تقسیم، اقسام بیان کرنا، الف با جیم دال، اور بعض اوقات حروف ابجد جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں کسی شے کی تاریخ بتانے کے لیے، کسی شے کی تاریخ بتانے کی، مثلا فلاں ادارہ کب قائم ہوا، فلاں ادارہ کب قائم ہوا۔ آپ اچھا لفظ کوئی سوچیں، اچھا لفظ، ایسا لفظ جس لفظ کے اعداد جو ہیں وہ اس ادارے کی تاریخ بن جائے۔ تو یہ سلف نے ابجد کے حروف کو اس طرح اختیار کیا ہے، لیکن حروف ابجدی اور ستاروں کی ترتیب سے غیب کے احوال معلوم کرنا یہ شرک اور کہانت ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اجر و ثواب سے محروم ہوگا۔ لیکن بعض استعمالات ابجدی حروف کے علماء نے کیے ہیں وہ درست ہیں۔
لیکن ایک استعمال اور بھی ہے، اور وہ ہے اذکار کو ابجدی حروف سے ظاہر کرنا۔ بعض لوگ خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، اس کی جگہ لکھتے ہیں 786 786۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے اعداد ہیں۔ مثلا با جو ہے اس کا 2 عدد ہے، جمع کر لیا، سین کا یہ عدد ہے، میم کا یہ عدد ہے، الف کا یہ عدد ہے، ان سب کو جمع کیا تو ٹوٹل 786 بن گیا۔ اب بجائے بسم اللہ لکھنے کے وہ کیا لکھتے ہیں؟ 786۔ مانا یہ بسم اللہ کا بدل ہے، بسم اللہ کا عوض ہے، حالانکہ یہ باطل ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس قسم کے استعمال میں حروف ابجد کو جو ہے وہ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ذکر کی صورت میں ہے، نہ کہ نمبروں اور اعداد کی صورت میں۔ کبھی اپنا نام اپنے اعداد میں بتایا کہ میرا نام تو یہ ہے مگر اس کا عدد جو ہے وہ 420 ہے، بتایا کبھی آپ نے؟ تو اللہ کا نام کیوں ایسے ذکر کرتے؟ تو جو لوگ ان حروف ابجد کو ستاروں کی ایک نظام اور ترتیب کے ساتھ شامل کر کے احوال غیب، امور غیب معلوم کرنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ بھی سب کاہن اور عراف اور نجومی کے ضمن میں آتے ہیں، ان کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جی